الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام بلند آواز سے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلکہ واصحابکہ یا امام القبلتین۔ لائق تعظیم معزز و محتشم و محترم سامعین بتمکین، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ مالک لم یزل نے ایک بار پھر ہمیں جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں عطا فرمائیں۔ پچھلے دو جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے حج کی فضیلت کے حوالہ سے چند معروضات پیش کی، اور اس مرتبہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اور اس کا ضروری ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری اور ایمان کا تقاضا پورا کرنا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری دینا یہ قبولیت حج کا سبب ہے، ایمان کی مضبوطی کا سبب ہے، اور قیامت والے دن بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کو ترک کر دیا ہے، گویا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جفا کی ہے، حضور علیہ السلام سے وفا نہیں کی۔ کائنات کے اندر، پوری کائنات کے اندر سب سے عظیم تر جو نیکی ہے وہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینا ہے۔ اس کے حوالے سے بنیادی طور پر دو باتیں کہہ کر میں احادیث طیبات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور جتنی بھی احادیث میں آپ کے سامنے پڑھوں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ کم از کم کوئی ایک حدیث آپ بھی یاد فرما لیں۔ ساری زندگی اور ہماری نسلیں گزر گئیں جواب دیتے ہوئے، کچھ سوال آپ بھی پوچھ لیا کریں کہ حضرت یہ بتائیے کہ اگر قبروں پر جانا شرک ہے اور قبر والے سے مدد مانگنا شرک ہے تو یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ارشاد فرمایا ہے، اور مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ تو تھوڑی سی جرت آپ بھی فرما لیا کریں اور آپ بھی سوال کر دیا کریں، اور اس پر شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزت و عظمت مصطفیٰ کی جب باری آتی ہے، بندے کو بات بھی جرت سے کرنی چاہیے اور سوال بھی دلیرانہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت سنیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، بڑی ہی مشہور آیت کریمہ ہے، اور اکثر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ حج پر جانے والوں جاؤ، حج کرو، مینا، عرفات، مزدلفہ، صفا اور مروہ، مطاف، مقام ابراہیم، آب زمزم، یہ وہ مقامات ہیں، رمی جمرات، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ حج پورا ہو جاتا ہے، حج مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک طبقہ آج بھی ایسا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں رسول اللہ کے روضے پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے، ہم صرف کعبے جائیں گے اور کعبے سے واپس آ جاتے ہیں۔ آج یہ بیان ان کے لیے ہے، اور جواب دیں ان احادیث طیبات کا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ارشاد فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پہلے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی عظمت اور شان اور مقام بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، مفہوماً بیان کرتا ہوں، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اگر گناہ کر بیٹھو، تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تم سے غلطی سرزد ہو جائے، تو پھر مایوس نہیں ہونا، ایک دروازہ ایسا کھلا ہے جہاں تم جاؤ، فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، رجوع اللہ کرو۔ یا رب العالمین، توبہ تو بندہ گھر بھی کر سکتا ہے، استغفار تو گھر بھی کر سکتا ہے، رجوع اللہ تو اپنے اپنے علاقے میں بھی ہو سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، آگے بھی پڑھو، فرمایا واستغفر لهم الرسول، تم جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، میرا محبوب تمہاری سفارش کرے گا، لوجد اللہ توابا رحیما، تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے، پھر رحم فرمانے والا بھی پاؤ گے۔ اللہ تواب ہے ہر جگہ پہ، لیکن خاص یہاں پر رحمان اور رحیم بھی ہر جگہ پہ، لیکن تواب اور رحیم جو اکٹھا بیان کیا وہ کہاں پہ بیان کیا؟ فرمایا میرے محبوب کے روزے پہ آ جاؤ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ کی حمد بیان کرو، تسبیح بیان کرو، استغفار کرو، انہ کان توابا، بے شک وہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب گھر بیٹھ کر اللہ کی تسبیح حمد بیان کی اور اس کی تقدیس اور پاکیزگی بولی، وہاں پر اللہ فرماتا ہے اللہ تواب ہے، لیکن جب کوئی رسول اللہ کے روزے پہ چلا جاتا ہے، جب کوئی بارگاہ رسالت مآب میں پہنچ جاتا ہے، جب کوئی مدینہ طیبہ حاضر ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ تمہاری توبہ بھی قبول فرمائے گا، تم پہ رحم بھی فرمائے گا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بعض لوگ یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ جناب یہ آیت حضور کے زندگی مبارک تک تھی، آپ کی حیات طیبہ تک تھی، بعد میں کوئی نہ جائے، نہ کسی کی سنی جائے گی، نہ کسی کو سنایا جائے گا۔ رسول گرامی سید الکونین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مقدسہ کے حوالے سے جب بھی کوئی بات آتی ہے، لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور حضور کی عزت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزم سن، قرآن مجید کی آیت جب حضور کی عزت میں آئے، اس کو مقید کرنے کے لیے قرآن کی آیت ضروری ہے۔ کوئی قرآن کی ایسی آیت بیان کر جس کے اندر یہ موجود ہو کہ حضور کی بارگاہ میں جانا صرف حضور کی زندگی تک تھا، بعد میں جائز نہیں۔ اگر اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت تک آتے رہو، جڑا ہون بھی کنجوسی کرے گا میں لگے گا بھی دونوں پاسوں آیا بیٹھا ہے، سجے کھبے وہ کھان جاندہ ہے، کانفرنس بھی کھا لیندہ ہے تو میلاد بھی کھا لیندہ ہے۔ میرے خطاب صرف میلاد والے کے لیے توجہ چاہتا ہوں، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے لیے آیت عموم کا درجہ رکھتی ہے، اور قیامت تک جانے والا جو بھی جائے گا، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اس کی سفارش کر دے، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، توبہ بھی قبول ہو جائے گی، اللہ رحمت بھی فرمائے گا۔ اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھو، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر پہ اور اپنے روضہ اقدس پہ جانے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی پہلی حدیث، اور میں چاہتا ہوں نوجوان جاگ کر سنیں، اور مختصر الفاظ ہیں، جامعیت اس میں بہت زیادہ ہے، مقام اور شرف اس میں بہت زیادہ ہے، اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے محبوب نے فرمایا من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، یہ زارا یزورو، پوچھے علماء سے اور پڑھیں اس کو کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دیکھا میری قبر کو، جس نے زیارت کی میری قبر کی، فرمایا وہ خالی گیا، کچھ بھی نہیں ملا، کچھ نہیں پایا اس نے، فرمایا نہیں، وجبت لہو شفاعتی، اس پر اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہو گئی ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جائیں میرے روزے نو تکے ہے، خالی نہیں گیا۔ اچھا فرض، واجب، سنت، مستحب آپ سمجھتے ہیں، اپنے اوپر لازم کر لینا کسی چیز کو، میرے محبوب بتانا چاہتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی، اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہو گئی۔ اور اگلی حدیث کے اندر الفاظ تھوڑے سے بدل کر میرے محبوب گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور ارشاد فرمائی، سرکار فرماتے ہیں من زارا قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، لفظ کیا ہے جاگ کر، من زارا قبری،
واحد متکلم کے ساتھ یہ یا متکلم ہے، جس نے میری قبر کی زیارت کی، جس نے منزارا، حدیث کے لفظ پڑھ لو برکت اسی، منزارا قبری، منزارا قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی۔ تے مولوی صاحب تے کہہ رہے ہیں قبر تے جانا اللہ مشرک ہو جاندہ ہے، قبر پہ جانا شرک ہے، قبر پہ نہ جاؤ، قبر پہ جانا بندے کو مشرک بنا دیتا ہے، قبر غیر اللہ ہے۔ میں نے کہا سن، غیر اللہ اور ہے، ایک کلیم اللہ ہے، ایک صفی اللہ ہے، ایک روح اللہ ہے، ایک خلیل اللہ ہے، اور ایک ذبی اللہ ہے، جس کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں۔ یہ غیر اللہ نہیں، یہ حبیب اللہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من زارا قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، حلت لہو شفاعتی، اس کی شفاعت مجھ پہ حلال ہو گئی، میں نے اس کی شفاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اور جو روزہ اقدس مصطفیٰ پہ جائے اس کی شفاعت حضور فرمائے مجھ پہ واجب ہے۔ اب میں یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ حاضر دماغ بیٹھے ہیں، حدیث کے اندر موجود ہے جو بندہ حج کرنے جاتا ہے کعبہ اس کی شفاعت کرے گا۔ حدیث کے اندر موجود ہے مشکات کے اندر، میرے آقا نے فرمایا جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا، کس کا؟ حجر اسود کا بوسہ لیا، اور ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا حدیث کے اندر موجود ہے جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا یا بھیڑ اور رش کی وجہ سے بوسہ نہیں لے سکا، دور سے یوں ہاتھ کر کے ہاتھ چوم لیا، اور اگر ہاتھ میں چھڑی تھی چھڑی یوں کر کے چھڑی چوم لی، اس کو استعلام کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اس کو بھی وہی شرف اور مقام ملے گا جو حجر اسود چومنے والے کو ملا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ یہ پتھر کیوں چومے؟ میرے محبوب کے فرمان کا مفہوم مبارک یہ ہے، سرکار نے فرمایا جس نے حجر اسود کو چوما، حجر اسود اس کے گناہ کھینچ لیتا ہے۔ اب تکڑا ہو کر جملہ سننا، میرے محبوب نے فرمایا صرف گناہ نہیں کھینچتا، قیامت والے دن اس چومنے والے کی شفاعت بھی کرے گا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک پتھر ہے اور پتھر کیسے شفاعت کرے گا؟ کم از کم تاریخ مضبوط اگر پڑھیں، پہلی تاریخ ضعیف بھی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حجر اسود کو لوگ چومتے رہے۔ اتنے چومن والوں نو پہچانے گا کیویں؟ آج سونا نہیں، آج چپ بھی نہیں رہنا، آج بولنا پینا ہے تے دل نال بولنا پینا ہے۔ میں کہتا ہوں حجر اسود کے چومنے والے ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اربوں سے بھی تعداد شاید بڑھ جائے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چوم رہے ہیں، قیامت تک چومے گا۔ حجر اسود کسے ایک نو بھی نہیں بھولے گا۔ مدنی تاجدار کی صحیح حدیث ہے، فرمایا جس نے حجر اسود کو چوما ہے حجر اسود اس کو پہچانے گا۔ کیوں صلاحیت آئی؟ فرمایا یہ جنتی پتھر ہے۔ میں نے کہا جنتی پتھر اگر اتنی صلاحیت رکھتا ہے، جنتی پتھر اتنی صلاحیت اور قوت رکھتا ہے کہ چومنے والے کو پہچانے گا، اگر جنت سے آیا پتھر اتنی طاقت رکھتا ہے تو جو جنت کے مالک ہیں وہ غلاموں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا وہ پتھر شفاعت کرے گا۔ اب میرا ایک جملہ سننا، بڑے بڑے دلائل دینے والے آئیں گے، بڑی بڑی بات کرنے والے آئیں گے، اور بڑے بڑے علم والے آئیں گے۔ تھوڑے علم والے سے چھوٹی بات بھی سن لو، لیکن جن کی ہے وہ بڑے ہیں، جن کی بات ہے وہ بڑے ہیں، وہ بارگاہ بڑی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں پوچھتا ہوں، حضور نے فرمایا کعبہ شفاعت کرے گا، حضور نے فرمایا حجر اسود شفاعت کرے گا، حضور نے فرمایا نماز شفاعت کرے گی، حضور نے فرمایا رمضان شفاعت کرے گا، حضور کی حدیث ہے سورۃ یاسین شفاعت کرے گی۔ اس پر میں درجنوں حدیثیں پڑھتا جاؤں، اگلی سنو۔ حضور نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں اس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو قرآن پڑھایا، دین پڑھایا، چادر و چار دیواری کا درس دیا، ان کی شادی کر دی۔ قیامت والے دن وہ بچیاں والدین کے لیے شفیع ہوں گی۔ کسی کا نابالغ بچہ فوت ہو گیا، والدین کے لیے بخشش کا نجات کا سامان ہوگا۔ ہم جنازے کے اندر پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ میرے مدنی نے فرمایا وہ بچہ شفاعت کرے گا تے جتنے جنازہ پہ پڑھ دن انہاں سارے دی شفاعت کرے گا تے سارے پہ دعا منگ دن، یا اللہ اس کو شافع بھی بنا، مشفع بھی بنا۔ میں کہتا ہوں تیرا کچا بچہ بھی شفاعت کرے، تیری بیٹی اگر دین دے چلے تے وہ بھی شفاعت کرے، اور کعبے جامے تے کعبہ شفاعت کرے، حجر اسود چمے تے وہ حجر اسود پتھر شفاعت کرے، نماز پڑھے قرآن پڑھے تے وہ شفاعت کرے۔
یہ ساریاں شفاعتاں برحق پر جڑا رسول اللہ دے روزے تے جاوے سائیں پہ فرماندن او دی شفاعت میں کراں گا. بھائی کعبے کی شفاعت کے بھی ہم ماننے والے, حجر اسود کی شفاعت کے بھی ہم ماننے والے, پر میں کہتا ہوں شفاعت شروع کہاں سے ہوگی, شفاعت کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ میرے مدنی نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, سب سے پہلے شفاعت کا اذن اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا. کعبہ شفاعت کرسی بعد وچ, حجر اسود شفاعت کرسی بعد وچ, بیٹیاں تے کچا بچہ تے نابالغ بچہ شفاعت کرسی بعد وچ, اور قرآن تے نماز شفاعت کرسی بعد وچ. شفاعت شروع کتوں ہونی ہے؟ حج تے بھی جاویں, قرآن بھی پڑھیں, روزے بھی رکھیں, تے آکھیں میں رسول اللہ دے روزے تے نہیں جانا. جے شفاعت دا بوا اتھوں بھی نہ کھلیا, ادھر سے شفاعت کا اذن نہ ہوا, تو مصطفیٰ کے بعد تیری کون شفاعت کرے گا؟ حضور کے علاوہ کس کی بارگاہ میں جائے گا؟ وہاں تو سارے نبی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی محمد, ہمیں نفس و نفسی گئے, شفاعت کا دروازہ محمد مصطفیٰ کھولیں گے. تو پھر حج تے جاویں تے رسول اللہ دے روزے تے نہ جاویں, ان کو سلام ہے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو نیت ہی رسول اللہ کے روزے کی تھی, بس حضور کے روزے کا صدقہ اللہ نے حج بھی کرا دیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے طفیل, میں آج شعر یاد کراؤنا ہے تو نوجوانوں نو یاد ہوئے, ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے. ان پڑھا لکھا بندہ, ان کے طفیل, کن کے؟ جن کے طفیل پوری کائنات ہے, ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے. اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. ہم گئے تو حضور کے روزے کی زیارت کرنے تھے, لیکن اللہ نے اس کے صدقے حج بھی کرا دیا, عمرہ بھی کرا دیا, طواف بھی کرا دیا. اگر نیت بندے کی یہ ہو حضور کے روزے کی زیارت کرنے جا رہا ہوں, حدیث سنو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان سن, بات بہت بڑی ہے. سرکار نے فرمایا من جاءنی زائرن لا یعملہ حاجتا الا زیارتی, جس بندے نے اس نیت سے سفر کیا, توجہ بھائی, حضور کا فرمان پیش کر رہا ہوں, 2 حدیثیں پہلے پیش کی ہیں, یہ تیسری پیش کر رہا ہوں. تیسری حدیث, جتنی حدیثیں پیش کروں گا ان کی سند اور ان کے متن کا ذمہ دار ہوں. سرکار نے جو فرمایا ہے علماء نے اس کو صحیح سند اور صحیح متن سے بیان کیا ہے. سرکار نے فرمایا من جاءنی زائرن الا یعملہ حاجتا, جس بندے نے میرے روزے کی زیارت کی نیت سے سفر کیا, اس کو کوئی اور کام نہیں تھا, تجارت کی غرض سے نہیں گیا تھا, فرمایا کانا حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ, فرمایا پھر میرا حق ہے قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. ہائے ہائے ہائے, کانا حقا علی ان اکون لہ شفیعا, حضور نے فرمایا پھر مجھ پہ یہ لازم ہے, یہ میرا حق ہے میں اس کی شفاعت کروں. کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 3. چوتھی حدیث سن, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہے بھی سن دے, توجہ نال سن. حضور نے فرمایا پتہ نہیں کون سی توحید سیکھتا رہا ہے اور کیسوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے. حضور نے فرمایا من حجا فزار قبری بعد وفاتی, سرکار نے ایسی رحمت دی ہے, تو اپنا دامن پھیلا تو صحیح, مصطفیٰ تیرے دامن رحمت سے بھر دیں گے. حضور نے فرمایا جس نے حج کیا فزار قبری, پھر میرے روزہ اقدس کی زیارت کی. کئی بندے اجے بھی منہ گھٹی بیٹھے, جڑے بندے روزہ ہے انہوں چھٹی ہے, وہ نہ بولے گرمی ڈھیرے, تو جن روزہ نہیں کھا پی کے آیا ہے تو جا کے بھی کھانا پینا ہے, وہ تو چپ رہنا نہیں بنتا, تو روزے والا تے آپ پہ چپ نہیں رہندا. میرے آقا نے فرمایا من حج فزار قبری بعد وفاتی, بعد وفاتی میرے وصال کے بعد جس نے حج کرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کی. جملہ سن اور ایمان تازہ کر. حضور نے فرمایا فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي, وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے جاگتے ہوئے میری زیارت کی. آئے ہائے ہائے, جس نے میری حیات میں میری زیارت کی. صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں. فرق یہ ہے آج نیٹ اور ٹی وی پر, یوٹیوب پر اور فیس بک پر وہ مولوی آتے ہیں جو حضور کی شان مقدس اقدس کے متعلق بکواسات اور سب و شتم کرتے ہیں, گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ پوائنٹ بیان کریں گے جن کو اپنی نگاہ سے وہ لوز پوائنٹ سمجھتے ہیں. یہ پتا ہوتا تو یہ کیسے جانتے, یہ جانتے تو یہ پتا ہوتا. میں کہتا ہوں ایک انہیں بیان کرنا ہے. سرکار نے فرمایا
وصال کے بعد اب بتا وہ قرآن کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ صرف حضور کی زندگی تک تھی یا حضور کے وصال کے بعد بھی ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے میری زیارت کی حج کرنے کے بعد اور میرے وصال کے بعد وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ اگلی حدیث سن اور ایمان تازہ کر، کتنی ہو گئی یہاں؟ 4۔ 5ویں سن، سرکار نے فرمایا من حج البیتا، جس نے کعبے کا حج کیا، ولم یزرنی، اور میری زیارت نہیں کی۔ اور پیسے جوڑ کے رکھنے والوں توجہ کرو، اور حضور علیہ السلام کے روزے پہ نہ جانے والوں توجہ کرو، ایسے بندوں کو سننے والوں جو رسول اللہ کے روزے پر جانے کی فضیلت بیان نہیں کرتے، صرف حج اور حج اور حج، ان کے علاوہ اس کو کچھ آتا نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں حج بھی وہ دا قبول ہے جدا سرکار چاہن، نہیں بولے تو حج بھی اس کا قبول ہے جس کا حضور چاہیں گے۔ اور حضور علیہ السلام کس کا حج چاہیں گے؟ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، جس کے دل میں حضور کا پیار ہوگا، جو ناموس رسالت کو مانتا ہوگا۔ اور سنو، جے دل وچ حضور دی محبت ہوے تے مدینے نہ جاوے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور یہاں پر نوجوان سنیں، میری بات دل کے کانوں سے سنیں، یوٹیوب، انٹرنیٹ، اور جی اس کے ویوز بڑے ہیں۔ میں نے کہا نوجوانوں، جو بندہ جتنی غلیظ بات کرے گا، جتنی بے حیائی زیادہ پھیلائے گا، جتنی اس کے جملوں میں عریانی اور فحاشی زیادہ ہوگی، اتنے اس کے ویوز زیادہ ہوں گے۔ ایک طرف غلاظت چل رہی ہو، دوسری طرف قرآن چل رہا ہو، ہمیشہ قرآن سننے والے لوگ تھوڑے ہوں گے، غلاظت کو دیکھنے والے زیادہ ہوں گے۔ یہ کوئی معیار نہیں کسی کے مقبول ہونے کا کہ اس کے ویوز زیادہ ہیں، اور معیار مقبولیت یہ ہے کہ اس کے دل میں عزت رسول بھی ہو، عظمت قرآن بھی ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج البیتا، جس نے کعبے کا حج کیا، ولم یزرنی، اور میری زیارت نہیں کی۔ حضور نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، اور میں چاہتا ہوں آپ دل کے کانوں سے سنیں۔ حضور نے فرمایا فقد جفانی، اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ اور تسی جرت کرو کہ انہاں لوگوں نے پوچھو، تم بھی موبائل پر یہ سوال کرو، موبائل سے دین سیکھنے والے موبائل والوں سے یہ پوچھیں، تم جو یہ کہتے ہو کہ بس کعبہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں، جو کسی دربار پہ جائے گا، مزار پہ جائے گا، وہ غیر اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ میں نے کہا ظالم کے بچے، رسول اللہ نے شرک کا درس دینا تھا، حضور تو کائنات کو مواحد بنانے آئے ہیں، کائنات کو توحید سکھانے آئے ہیں، پوری امت کو رب کی بارگاہ میں جھکانے آئے ہیں۔ تو جو رسول اللہ فرما رہے ہیں میرے روزے پہ نہ آئے، اس نے مجھ سے بے وفائی کی، اس کا مطلب یہ ہے حضور کے روزے پہ جاؤ، اللہ کی توحید بھی کامل ہوتی ہے، محبت رسالت بھی کامل ہوتی ہے۔ اگلی حدیث سن، کتنی حدیث ہو گئی؟ 5۔ 6ٹھی حدیث سن اور ایمان تازہ کر۔ میرے آقا نے فرمایا من زار قبری او مرعانی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، یا او من زارنی، یا خود میری زیارت کی۔ جاگ رہے ہو؟ توجہ ہے، تکڑے ہو کے حدیث سنو۔ سرکار نے فرمایا میری زیارت کی تھی یا میری قبر دی زیارت کی تھی، اور آج تو تم جرت کرو، آج تو بات کرنے کا یہ حوصلہ پیدا کرو، ان سے کہو نکالو ان کتابوں سے جن کے اندر تم نے لکھا ہے کہ قبریں اور مزارات پہ جانا شرک ہے۔ میں 6ٹھی حدیث پیش کر رہا ہوں، میں جس کے اندر قبر کے لفظ موجود ہیں اور قبر کی زیارت کے لفظ موجود ہیں۔ یہ 6 نہیں 4 درجن سے زائد حدیث پیش کر سکتا ہوں، صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ، جن کے اندر مصطفیٰ کے روزے کا ذکر بھی ہے اور مصطفیٰ کے روزے کی زیارت کا ذکر بھی ہے، اور زیارت کرنے کے بعد اس کے اجر کا ذکر بھی ہے۔ جہاں پر وہ بھائی ارشد بیٹھا ہے، یہاں سامنے کتاب پڑھی ہے، لکھنے والا ہے مولوی وحید الزماں، ہندوستان سے میں نے منگوائی تھی،
فارسی کے اندر وہ کتاب ہے، آپ جو بندہ دیکھنا چاہے نماز جمعہ کے بعد وہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ جن لوگوں کا امام ہے، یہ نام لے کر ان سے پوچھنا یہ کس کا امام ہے۔ ہم فرقہ واریت اور فساد پھیلانے والے نہیں، لیکن جو عزت رسول پہ بات کرے گا ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے اور اس کی گردن کو پڑیں گے۔ ہم دائیں بائیں ڈنڈا مارنے والے بھی نہیں، ہم ڈائریکٹ اس کی گردن نوچیں گے، کیونکہ ہمارے لیے ریڈ زون صرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ باقی جتنے وڈیرے چھٹیرے ہیں یہ ہمارے وہ ریڈ زون نہیں، کسی اور کے ہوں گے۔ ریڈ زون ہوتا ہی وہ ہے بندہ مر جائے اس کو چھوڑے نہیں۔ ہمارے لیے ریڈ زون حضور کی ذات ہے، حضور کے صحابہ ہیں، حضور کی اہل بیت ہیں، میرے آقا کی بنات ہیں، میرے آقا کی ازواج ہیں، اور ہر نسبت رسول ہمارے لیے ریڈ زون ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے متعلق انہوں نے لکھا ہے، میں نے ہندوستان سے وہ منگوائی تھی، چھپی ہوئی بھی ہندوستان کی ہے، فارسی کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا ساری قبریں اور مزار برابر کر دو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف بھی انہوں نے نام لے کر بگورے پیغمبر بخاک برابر واجب است کہ حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد کہ نبی پاک کی قبر مبارک کا جو روضہ ہے اس کو بھی خاک کے برابر کرنا یہ واجب ہے۔ اب جس بندے کا یہ نظریہ ہو یا اپنے وڈیروں سے یہ سنا ہو یا جس کے اسلاف ایسے ہوں، وہ کب کہے گا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو؟ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عزیزان عزیت، شام میں نے 6 حدیثیں پڑھی ہیں۔ حدیث اللہ کی رحمت ہے، جیسے بارش اللہ کی رحمت ہے۔ بارش اچھی زمین پہ پڑے تو پھول اگتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، تے بارش پہ جاوے کوڑے دے ڈھیر تے اروڑی دے پہ جاوے تے بارش اللہ دی رحمت ہے، بارش نہ کوئی قصور نہیں، لیکن بندہ نک بند کر کے گزرتا ہے۔ اب حدیث اللہ کی رحمت ہے، اگر کسی کو مٹی اچھی لگی ہوئی ہے تو وہ یہ کہے گا کہ حج بھی عظیم ہے، شفاعت ملتی ہے، اور قرآن و رمضان بھی عظیم ہے، شفاعت ملتی ہے، پر جو مصطفیٰ کے روضے کی زیارت کے بدلے میں شفاعت ملتی ہے وہ کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ اس لیے یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زارا قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، او من زارنی، یا جس نے میری زیارت کی۔ نبی پاک نے فرمایا ہے کسی بندے کی بڑھ نہیں ہے، ایسے ہی کہہ دیا اور پورا نہ کیا۔ اے سید الانبیاء کا فرمان ہے، نبیوں کے پیر کا فرمان ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کنت لہو شفیعا او شہیدا، میں محمد قیامت والے دن اس کی شفاعت بھی کروں گا، اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا۔ محبوب گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث پاک اور سماعت فرما لیں، اللہ اکبر۔ آخری حدیث وقت کے پیش نظر، ورنہ میں اور بھی بیان کرتا۔ میرے سامنے اس وقت پوری کتاب حدیث طیبات کی موجود ہے، پورا ایک لٹریچر، پورے 2 صفحے میں نے لکھے ہیں ان حدیث طیبات کے حوالے سے جن کے اندر حضور کے روضہ اقدس کی زیارت کے الفاظ موجود ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا من زارنی متعمدن، جن نے ارادہ کیتا، باقاعدہ نیت کی تھی، متعمدن باقاعدہ کوشش کی میری زیارت کرنے کی۔ کیا مطلب؟ میرے روزے کے زیارت کرنے کی۔ یہ جو میں نے حدیثیں پڑھی ان میں سے 2 حدیثیں حضور کے روضہ اقدس پہ آج بھی لکھی ہوئی ہیں، اگرچہ قبضہ وہاں نجدیوں کا ہے اور نجدیوں ذہن کا ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہٹا سکے۔ واجبت لہو شفاعتی اور حلت لہو شفاعتی، یہ دونوں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ جو گیا وہ اس بات کی گواہی دے گا، باقی اللہ سب کو لے جائے۔ دعا کرو ایک بیلی میں نے بھی آکھے بھی تینوں لے جاونا ہے۔ میں نے کہا جناب اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہوگی؟ اللہ اس کو طاقت دے اور ہمیں یہ سعادت دے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا حدیث سنو اور آخری حدیث سنو اور توجہ کے ساتھ سنو اور ایمان تازہ کرو۔ حضور نے فرمایا من زارنی متعمدن، جس بندے نے یہ نیت کی میرے روضے کے زیارت کرنے کی، ارادہ کیا، کوشش کی، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ حضور نے فرمایا کانا فی جواری یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ میرا ہمسایہ ہو سی۔ آئے ہائے ہائے، قیامت والے دن وہ میرا پڑوسی ہوگا۔ حضور ہمیں یہاں فرماتے ہیں اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، کہ حضور پڑوسیوں کا خیال نہیں کریں گے؟ شفیعاً حدیث میں کتنی بار آیا ہے
شفاعتی کتنی بار آیا ہے؟ شہیدن حدیث میں آیا ہے میں شفاعت کروں گا، میں سفارش کروں گا، میں اس کا گواہ ہوں۔ کان فی جواب